السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زائدہ سچے دینا ہے۔ چلیے آج ہم بات کرتے ہیں صدقہ فطر کے بارے میں۔ یہ صدقہ فرض ہے۔ اس کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہم کو پتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ اسے نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کر سکے اور اطمینان سے عید منا سکے۔ یہ صدقہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، آزاد ہو یا غلام، سب پر فرض ہے، یعنی اتنی اس کی تاکید ہے۔ یہ صدقہ گھر کے سارے ممبرز کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، یعنی چھوٹے بچے بھی اس میں انکلوڈڈ ہے، چاہے وہ ایک دن کا ہی بچہ کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صدقے میں کیا دینا ہے؟ صحیح البخاری حدیث 1506 میں ہے، جس میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا پنیر یا منقع دیا کرتے تھے۔ اب آج کے زمانے میں ہمیں کیا دینا ہے؟ ہمیں گیہوں، چاول، اناج، جوار، باجرہ، آٹا، یہ پیٹ بھرنے کی چیزیں دے سکتے ہیں۔ جس علاقے میں جو بھی چیز زیادہ کھائی جاتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ وہ چیز دیجئے جو آپ کھاتے ہو یا اس سے اچھا، کمتر نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ گیہوں ہی دیا جائے، چاول دینا بھی افضل ہے۔ یہ اگر ممکن نہیں تو پیسے بھی یعنی کیش بھی دے سکتے ہیں، لیکن اناج دینا بہتر اور افضل ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ تھا۔ اب آخری میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کتنا دے؟ یہ غلہ یا راشن کتنا دیا جائے؟ صحیح بخاری کی حدیث 1503 میں آتا ہے کہ یہ ایک سا کے میجر میں دیا جائے۔ یہ وزن یا ویٹ نہیں تھا مگر میجر تھا، جیسے ایک کپ بھرا ہوا، ایک پیمانہ یا اندازہ۔ تو سا کے معنی ہے ایک میجر جس میں اناج دیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں ایک سا یعنی اپروکسیمیٹلی لگ بھگ 2500 گرامز یا 2.5 کلوز اور 3 کلوز کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، مگر کم نہ ہو۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہوگی، اور صدقہ ادا کرتے وقت تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے لوگوں کا حق ادا کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔